بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أن تحفظ الرأس وما وعى. یہ آگے کی جگہ پر کر لیں. دیکھو بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جسم دیا ہے، اس جسم میں مختلف اعضاء دیے ہیں اور ہر عضو میں اپنی صلاحیت دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں پہ بہت سارے انعامات ہیں، ان میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو عضو دیا ہے اس عضو سے صحیح فائدہ اٹھانے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے. یہ بھی اللہ کا انعام ہے. اللہ کا انعام صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ پیسہ مل گیا، صحت مل گئی، امن مل گیا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چیز ہے کہ جتنے اعضاء اللہ نے دیے اس عضو سے فائدہ اٹھانے کا ہمیں موقع مل جائے اور توفیق مل جائے. یہ بھی اللہ کا انعام ہے. اسی لیے حدیث کی دعاؤں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے: اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احییتنا واجعلها الوارث منا. اے اللہ، تو ہمارے کانوں سے، ہماری آنکھوں سے اور جسم کے اندر جتنی اور قوتیں آپ نے ہمیں دی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، موقع دے. اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں جب ہم دنیا سے چلے جائے تو ان اعضاء سے ہم نے جو کام کیے ہیں اس کا ثواب بھی ہمیں موت کے بعد پہنچتا رہے. وَاجْعَلْهَا الْوَارِثَ مِنَّا. آ رہی بات سمجھ میں؟ غور کرو اس دعا کے اوپر تو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ اعضاء کا صحیح سالم ہونا اور ان اعضاء سے صحیح فائدہ اٹھانا یہ بھی اللہ کا انعام ہے. اور فائدہ بھی اس طریقے سے کہ موت کے بعد بھی انسان کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے. آری بات سمجھ میں؟ ہاں. تو اللہ نے ہمیں جتنے اعضاء دیے ہیں ان اعضاء میں سے ایک عضو ہے انسان کا دماغ. انسان کے دماغ میں آنے والے خیالات اور انسان کے دماغ میں آنے والی چیزیں جس کا تعلق انسان کی فکر سے ہے، انسان کی سوچ سے ہے، انسان کے نظریے سے ہے اور انسان کی فکری قوت سے ہے. یہ بھی اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کا صحیح استعمال کرنے کا اگر موقع مل گیا تو انسان خود بھی بنے گا اور بہت بڑے معاشرے کو بنائے گا اور موت کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. اور یہی دماغ اگر انسان کا خراب ہو گیا تو دنیاوی اعتبار سے خراب ہو گیا تب تو اس کو پاگل کہتے ہیں، اور اگر دینی اعتبار سے خراب ہو گیا تو اس کو گمراہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ گمراہ کہتے ہیں. اور ایسا انسان جس کی سوچ خراب ہو گئی، اس کا نظریہ اور اس کی فکر برباد ہو گئی تو وہ انسان خود اپنا بھی نقصان کرتا ہے، اپنے گھر والوں کا بھی نقصان کرتا ہے اور اس سے جو لوگ ملتے ہیں سب کا نقصان کرتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں.
اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، حضرت شرم کس چیز کا نام ہے؟ حیا، جس کو کہتے ہیں نا حیا. تو اس حیا کی کچھ تفصیلات بیان کی حضور نے. ان تفصیلات میں سے ایک تفصیل یہ بیان کی کہ ان تحفظ الرأس وما وعى، کہ حیا اس چیز کا نام ہے کہ تم سر کی حفاظت کرو اور کھوپڑی میں جتنے اعضاء ہیں ان سب کی حفاظت کرو. یہ حیا اور شرم کا تقاضا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی وہ ایسے ماحول میں ہوئی کہ سوچ بدل چکی تھی، ہر اعتبار سے سوچ بدل چکی تھی. حضور اکرم سے اگر ایک انسان کی سوچ بدل جائے اور وہ اپنی سوچ پر مطمئن ہو جائے تو اس کو سمجھانا یہ بہت بڑی مشکل ہے، کوئی آسان چیز نہیں ہے. ایک تو انسان کی سوچ بدل جائے اور اس کو اپنی غلطی پر احساس ہو، تب تو چلو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بیمار دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک بیمار تو وہ ہوتا ہے جو بیمار ہے اور اسے اپنی بیماری کا احساس بھی ہے، صرف اتنا ہے کہ وہ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے اپنا علاج نہیں کرا رہا ہے، تو یہ تو پھر بھی اچھا بیمار ہے، اس لیے کہ اس کو اپنی بیماری کا احساس تو ہے. اور دوسرا بیمار وہ ہے جو بیمار بھی ہے اور اسے اپنی بیماری کا احساس بھی نہیں ہے، وہ اس بیماری کو بیماری ہی نہیں سمجھ رہا. تو یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اس لیے کہ جب اس کو اپنی بیماری کا احساس ہی نہیں ہے تو اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے کچھ کرے گا بھی نہیں. اور جو اس کی بیماری ختم کرنے کے لیے کوشش کرے گا وہ انسان کیا سمجھے گا؟ بھائی یہ میرے اوپر جل رہا ہے، خامخواہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہا ہے. تو انسان کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہونا چاہیے. تو میں نے اس بات سے بات شروع کی کہ سوچ کی تبدیلی ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا بھی. سوچ کی تبدیلی کے اندر ایک چیز تو میں آپ لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ ہم اپنے معاشرے میں مثبت سوچ پیدا کریں، منفی سوچ سے بچیں. نیگیٹو سوچ اور پازیٹیو سوچ جو کہتے ہیں نا، ہر معاملے میں ہم اچھا سوچیں، برا سوچنے سے اپنے آپ کو بچائیں. اس سے ہماری آدھی زندگی تو سدھر جائے گی. آج کل ہمارے اوپر جتنے حالات ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، ہم تمام پریشانیوں کا حل عملیات میں ڈھونڈتے ہیں، جبکہ عملیات سے معاملات اور مسائل کا حل 5% ہوگا. اس سے زیادہ جو ضرورت ہے اپنی سوچ کی تبدیلی کی. اب جیسے میں آپ کو اس کی ایک مثال بتاؤں کہ گھر کے اندر شوہر بھی ہے، گھر کے اندر بیوی بھی ہے اور بچے بھی کھیل رہے ہیں. میاں جو ہے نا وہ دکان سے تھک ہار کے بیڈ روم میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے کھیل رہے ہیں، اور کچن کے اندر دودھ جو ہے نا وہ ابل رہا ہے، اور گھر کی جو بیوی ہے وہ پوچھا لگا رہی ہے. کیا لگا رہی ہے بھائی؟ پوچھا. اتنے میں دودھ کے جلنے کی باس آ گئی، بھائی دودھ جل رہا ہے، ہوتا ہے بھائی دودھ گر رہا ہے. عورت جو ہے نا وہ اچانک بھاگی چولہا بند کرنے کے لیے. اتنے میں گھر میں کسی نے دستک دی، گھنٹی بجائی. اب گھنٹی بجائی تو دروازہ کھولنے کے لیے میاں صاحب بھاگے. وہ جب میاں صاحب جو ہے نا گھر کا دروازہ کھولنے کے لیے بھاگے تو عورت تو پوچھا لگاتے لگاتے بھاگی تھی دودھ بند کرنے کے لیے، تو میاں صاحب کا پاؤں آ گیا، وہ پھسل گیا. کیا ہو گئے بھائی؟ پھسل گئے. اب پھسل جانے کے بعد دو طرح کے رد عمل ہیں. جو مثبت سوچ اور اچھی سوچ والے میاں بیوی ہوتے ہیں اور گھرانے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ بیوی آتی ہے، ارے آپ کو کہیں لگا تو نہیں؟ میں جلدی جلدی کے اندر صاف کرنا بھول گئی اس لیے کہ چولہا جل رہا تھا. اور میاں سامنے سے کیا کہتا ہے؟ ارے نہیں نہیں نہیں، اس میں غلطی میری ہے، مجھے ہی دیکھ کے چلنا چاہیے. نہیں نہیں نہیں، غلطی میری ہے، مجھے دیکھ کے چلنا چاہیے. میں بغیر دیکھے فٹ سے بھاگنے لگا. ان میں سے میاں بیوی میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی غلطی کو ایکسپٹ کیا، میری غلطی ہے. بیوی نے کہا میری غلطی ہے.
آئی بات سمجھ، یہ مثبت سوچ ہے. ایسے گھر کے اندر خوشگواری اور امن اور سکون یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا دوسری طرح کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ میاں صاحب بھڑک گئے، یہ کوئی رکھنے کی چیز ہے؟ کام پورا کر کے جانا چاہیے، ایسے ہی چھوڑ کے چلی گئی، کتنا نقصان ہو گیا. یہ کوئی کام کا طریقہ ہوتا ہے؟ اور اس طرف سے جو بیوی صاحبہ ہے وہ بھی بھڑک گئی، پوچھا بھی میں ماروں، بچوں کو بھی میں سنبھالوں، دودھ کو بھی میں دیکھوں، تمہارے سارے کام میں کروں، بس ساری ذمہ داری میرے اوپر ہی. یہ منفی سوچ، میاں بیوی گھر کے افراد ہر ایک کے اندر منفی سوچ. یہاں پہ کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا شروع. اب اس لڑائی جھگڑا کا اینڈ کہاں تک ہوتا ہے؟ معاشرے میں بہت سارے کیس ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. یہ ہو گئی مثبت سوچ اور یہ ہو گئی منفی سوچ. اچھا بچے جو ہے وہ ان دونوں طرح کی باتوں کو دیکھ رہے ہیں، کیچ اپ کر رہے ہیں. بچوں کا ذہن، دماغ، دل، ہر چیز بالکل صاف ہوتا ہے، بلینک. وہ جیسا دیکھتے ہیں ویسے پروان چڑھتے ہیں. پہلی صورت میں بچوں نے کیا نتیجہ لیا کہ اپنی غلطی مان لینی چاہیے اور دوبارہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں بھائی، یہ ایمانی صفت ہے نا کہ اگر کچھ ہوا تو انسان اپنی غلطی مان لے اور دوسرے سے غلطی ہوئی ہے تو اسے معاف کر دے. بھائی یہی تو ہے نا، اپنی غلطی مان لے اور چھوٹا بن جائے. چھوٹا بننے سے انسان کوئی چھوٹا بن جاتا ہے؟ بھائی کوئی چھوٹا نہیں بنتا. جو چھوٹا بنتا ہے اللہ اسے بڑا بناتے ہیں. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. یہ احسان اور نیکی کے کام ہیں کہ انسان کو غصہ آئے تو غصے کو دبا لے، اور انسان پہ کوئی ظلم کرے تو اسے معاف کر دے. تو پہلی شکل میں تو بچوں نے یہ نتیجہ لیا، پورا گھرانہ پر امن اور پرسکون بن گئے. اور دوسری صورت میں بچوں نے کیا نتیجہ لیا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پوائنٹ آؤٹ کرو، یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا، یہ کیوں کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بچوں نے نتیجہ لیا. اب اس صورت والے اگر 1000 طرح کے عملیات کرائے کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آئے گا. ہاں اپنی سوچ کو منفی سوچ سے مثبت سوچ کے اندر تبدیل کر دے تو سارے معاملات حل ہیں. اسی کی ایک دوسری مثال دے دوں. ہمارے دادا حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ، وہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے بہت اچھے انداز میں باتیں سمجھا دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ایک ہوتا ہے کھانے کا مزاج، ایک ہوتا ہے کھلانے کا مزاج. جن افراد جس معاشرے میں، جس گھرانے میں کھلانے کا مزاج ہوتا ہے، میرے سے زیادہ سامنے والے کو مل جائے کوئی حرج نہیں، مجھے کم ملے، کھلانے کا مزاج ہوتا ہے، وہاں ہمیشہ اتفاق، اتحاد اور سکون اور امن ہوتا ہے. اور جہاں کھانے کا مزاج ہوتا ہے وہاں ہمیشہ لڑائیاں ہوتی ہیں. اور مثال دیتے ہیں کہ 2 لوگ بیٹھے کھانا کھانے کے لیے، ان دونوں میں سے ہر ایک کا مزاج ہے کھانے کا، کھلانے کا مزاج نہیں ہے. کیا مزاج ہے بھائی؟ کھانے کا. کھانا کھا چکے، کھانا کھا چکنے کے بعد ان دونوں کی آپس کی گفتگو یہ ہوتی ہے، ایک دوسرے سے کہتا ہے ارے کتنا فٹافٹ کھا رہا تھا، میں نے 2 ہی لقمے کھائے تو 4 لقمے کھا گیا. تو سامنے والا پلٹ کر کیا جواب دیتا ہے؟ ہاں ہاں تیرے 2 لقمے میرے 4 لقموں سے زیادہ تھے، تیرے 2 لقمے جو ہے نا میرے 4 لقموں سے زیادہ تھے، میں دیکھ رہا ہوں تجھے. اب بولو ان میں کبھی محبت ہو سکتی ہے؟ ایسے معاشرے میں کبھی اتحاد ہو سکتا ہے؟ اتفاق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. دوسری طرف آئیے، 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے سے فارغ ہو گئے، ان دونوں کا مزاج کھلانے کا ہے، کھانے کا نہیں ہے. ان میں کیا گفتگو ہوتی ہے؟ ان میں آپس میں یہ گفتگو ہوتی ہے، ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ یار کتنا آہستہ آہستہ کھا رہے تھے، میں 4 لقمے کھا گیا تم نے صرف 2 ہی لقمے کھائے، میں 4 لقمے کھا گیا تم صرف 2 ہی لقمے کھائے تم نے. تو سامنے والا کہتا ہے ارے نہیں بھائی، میرے 2 لقمے تیرے 4 لقموں سے زیادہ تھے، میں نے زیادہ کھایا ہے. جملے بالکل سیم ہیں، لیکن وہاں کھانے کا مزاج زندگی میں کبھی لڑائی ختم نہیں ہو سکتی، یہاں کھلانے کا مزاج وہیں پہ لڑائی ختم. جملے کے اندر یہ محبت ٹپکتی ہے،
حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ایک ہی زمانے کے بزرگ ہیں، ایک ہی زمانے کے۔ تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بھائی سنا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست مہارت دی ہے فقہ اور افتاء میں، بڑے بڑے عجیب عجیب نکات نکالتے ہیں۔ تو سامنے سے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں ہم کو تھوڑا بہت آ گیا، تو آپ کو رشک آ گیا، اور آپ اتنے بڑے مجتہد بن کے بیٹھے ہیں، اس کا کیا؟ یہ محبت کی بات ہے۔ یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کو بڑا سمجھ رہا ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کو بڑا سمجھ رہا ہے، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دے رہا ہے، ایک دوسرے کو عزت دے رہا ہے۔ بولو ان میں کبھی جھگڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کو اپنے سے نیچا ہی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اونچا کس طریقے سے رہوں، سامنے والا نیچا کس طریقے سے رہے۔ حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل سارے جھگڑوں کی بنیاد یہ ہے کہ چھوٹے اپنے کو چھوٹا نہیں سمجھتے اور بڑے ان چھوٹوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ سمجھنا بات، چھوٹے اپنوں کو چھوٹا نہیں سمجھتے اور بڑے جو ہیں نا وہ ان چھوٹوں کو چھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ اگر اس کا بالکل الٹا ہو جائے، چھوٹے اپنے کو چھوٹا سمجھے اور بڑے جو ہے نا ان کو چھوٹا نہ سمجھے، ان کو بڑا ہی سمجھے، بولا آپس میں محبت ہوگی نہیں ہوگی؟ ہاں، معمولی سی چیزیں ہیں لیکن ہے معمولی لگتی، لیکن ہے بہت بڑی۔ سوچ اور فکر کی تبدیلی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، سوچ اور فکر کی تبدیلی۔ اسی کے اندر ایک دوسری بات بتا دوں کہ آج کل عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آج کل ہماری طبیعتیں خود غرضی والی ہو گئی، مطلب پرستی، خود غرضی۔ ہر چیز کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میرا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، خواہ میں یہ کام کیوں کروں، چاہے دین کا کام ہو چاہے دنیا کا کام ہو، فور ایگزامپل جو بھی سمجھ لیں، دین کا کام ہو دنیا کا کام ہو، ہم سمجھتے ہیں بھئی میرا تو کچھ نام نہیں، میرا تو کوئی فائدہ نہیں، تو میں کیوں خواہ یہ کام کروں۔ نہیں، جو انسان دوسروں کے لیے تھکتا ہے اور دوسروں کے کام آتا ہے، چاہے دینی اعتبار سے ہو چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو اور چاہے کسی بھی معاملے میں ہو، تو اس کو بھی اس کا فائدہ ضرور پہنچتا ہے، ضرور پہنچتا ہے۔ کتابوں میں امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے۔ امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ ایک شافعی عالم ہے، بہت بڑے پائے کے عالم ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، وہ شکار کرنے کے لیے نکلا، دیکھا کہ ایک بوڑھا ہے وہ زیتون کا درخت لگا رہا ہے، زیتون کا، اور زیتون کا درخت جو ہے نا وہ جب لگایا جاتا ہے تو 30 سال کے بعد اس کا پھل ملتا ہے۔ کتنے سال کے بعد بھائی؟ 30 سال کے بعد۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بڑے میاں کیا کر رہے ہو؟ زیتون کا درخت لگا رہا ہوں۔ بولے 30 سال کے بعد تو اس کا پھل نکلے گا، تم خواہ محنت کر رہے ہو، حجام پٹی کر رہے ہو خواہ۔ تو اس بوڑھے نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے بڑوں نے 30 سال پہلے زیتون کا درخت لگایا تھا، اس کا پھل آج ہم کھا رہے ہیں۔ میں درخت لگا رہا ہوں تاکہ میرے بعد والے اس کا پھل کھائیں۔ کتنا اچھا جواب ہے۔ ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے کوشش کی، آج ان کا لگایا ہوا پھل، ان کی قربانیوں کا پھل ہم کھا رہے ہیں۔ آج میں درخت لگا رہا ہوں تاکہ میرے بعد والے اس کا پھل کھائیں۔ کوئی ضروری ہے کہ ہماری ہر محنت کا نتیجہ ہم کو ہی ملے؟ بھی دوسروں کو بھی تو مل سکتا ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہ نے بیان کر رہے تھے، بیان کے آخر میں بڑا اچھا جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بھی کام کرو اور اپنے بعد والوں کے لیے راستے بناؤ، راستے بناؤ دوسروں کے لیے، تاکہ دوسرے لوگ ان راستوں کے اوپر چلے۔ آج ہم اتنے امن سکون میں، آج جماعتیں نکلتی ہیں، جس علاقے میں پہنچتی ہے وہاں پہ دعوت ہی دعوت ہے، کسی چیز کا ٹینشن نہیں، اکرام احترام، دروازے کھلے ہوئے ہیں، راستے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ پھل کس نے لگایا؟ ہاں بھائی، بڑوں نے دھکے کھائے اور ڈنڈے کھائے، اور بعد والے کیا کھا رہے ہیں بھائی؟ انڈے کھا رہے ہیں۔ پہلوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی ہم تو دھکے کھا رہے ہیں، ڈنڈے کھا رہے ہیں، مزے دوسرے کریں گے۔ وہ اگر یہ سوچتے
تو آج دروازے کھلے ہوتے بھائی؟ یہ تو دینی اعتبار سے بتا رہا ہوں، دنیاوی اعتبار سے سمجھ لو، معاشرے کے اعتبار سے سمجھ لو، بہت ساری چیزیں۔ تو بادشاہ نے کہا زہ، یہ ایرانی بادشاہوں کی ایک علامت اور نشانی ہوتی تھی کہ زہ کا مطلب اگر وہ کہتے تھے تو اس کا مطلب ہوتا تھا 1000 دینار اس کو دے دو۔ تو خزانچی آیا، 1000 دینار اس بوڑھے کو دے دیا۔ بوڑھے نے کہا بادشاہ سلامت، زیتون کا درخت جو ہے نا وہ تو 30 سال کے بعد پھل دیتا ہے، میرے زیتون کے درخت نے تو فوراً پھل دے دیا، میرے زیتون کے درخت نے تو فوراً پھل دے دیا، دیکھ لو ملا کہ نہیں ملا مجھے پھل۔ بادشاہ نے کہا زہ، بہت بہترین بات کہی تم نے، زہ کا مطلب پھر سے 1000 اشرفی، 1000 اشرفی اور دے دو اس کو۔ مل گئی، دوبارہ اس کو مل گئی۔ اس نے بادشاہ سلامت کی طرف سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت، زیتون کا جو درخت ہے وہ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا ہے، میرے زیتون کے درخت نے تو سال میں 2 مرتبہ پھل دے دیے۔ ہاں بھائی، بادشاہ نے کہا زہ 1000 اور دے دو۔ تو جو لشکر والے کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ یہ بڈھا جو ہے نا سارا خزانہ خالی کروا دے گا، بہت عقل مند لگتا ہے، بادشاہ سلامت کو فوراً لے کے نکلو یہاں سے۔ وہ لوگ نکل گئے بادشاہ سلامت کو لے کے، ورنہ سارا خزانہ خالی ہو جاتا۔ سوچ کی تبدیلی، انسان کے سوچ کی تبدیلی سے انسان بہت اونچا بھی جا سکتا ہے، بہت نیچا بھی جا سکتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک اتنی عجیب بات لکھی ہے کہ احسان اور کسی کے ساتھ اچھا سلوک، اگر انسان اچھا سلوک کرنے کی نیت سے کسی کے ساتھ میں نیکی اور اچھا کام کرے تو ہے ہی اس کے اوپر ثواب، لیکن اگر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نیت نہیں ہے، اس کے باوجود ہماری وجہ سے کسی کو کوئی بینیفٹ پہنچ گیا، آج تو ہمارے یہ ہوتا ہے کہ یار ہماری وجہ سے یار اس کا کام نہ بن جائے، ارادہ نہیں تھا اور سامنے والے کو فائدہ پہنچ گیا کسی بھی اعتبار سے۔ بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، ماشاءاللہ ذہین لوگ ہیں، بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو بغیر ارادے کے بھی اگر ہماری ذات سے، ہمارے نام سے، ہماری کسی بھی چیز کی وجہ سے کسی کو دینی یا دنیاوی فائدہ ہو گیا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت حضرت نے پیش کی ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ کسی نے کھیت لگایا، اس کھیت کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا وہ انسانوں کی شبیہ لگاتے ہیں، ہوتا ہے نا انسانوں کی شبیہ لگاتے ہیں تاکہ قریب میں کوئی نہ آئے۔ تو شبیہ لگانے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جانوروں سے، پرندوں سے، چوروں سے اس کھیت کی حفاظت کرنا چاہتے، کچھ دینا نہیں چاہتے، اس کے باوجود پرندے آ کے چپ کے چلے جاتے ہیں، کھیت والے کو صدقے کا ثواب ملے گا، جانور آ کے چر کے چلے جاتے ہیں، صدقے کا ثواب ملے گا، چور آ کے لے کے چلے گئے، ان کو فائدہ پہنچا، صدقے کا ثواب ملے گا۔ جبکہ انسان نیت کر رہا ہے کہ بھئی اس کھیت سے ان لوگوں کو فائدہ نہ پہنچے، فائدہ پہنچ رہا ہے، صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ کسی کا کام بنانا، کسی کے ساتھ احسان کرنا، یہ اتنے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ تیسرا، کسی بھی معاملے میں صحیح تہ تک پہنچنے کی ہم کوشش کریں، اوپر نہ رہیں۔ کوئی بھی معاملہ سامنے آئے، چاہے علمی معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، سرسری بات نہ ہو۔ جس طرح آج کل عام طور پر کہتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، ارے بھائی ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں۔ ایک انسان ہماری دعوت کر لیتا ہے، ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے، ہاں بھائی چلو آج رات کے کھانے کا انتظام ہو گیا، لیکن اللہ کے وعدے کے اوپر بھروسہ نہیں۔ اللہ نے کہا ہے میں تمہیں روزی دوں گا، اور ہم ٹینشن میں رہتے ہیں، فکر میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ اتنی ایمان کی کمزوری۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کی کمزوری نہیں ہے، یہ انسان کی طبیعت کی کمزوری ہے۔ ایمان کی کمزوری اس کو نہیں کہہ سکتے، اس پر ایمان کی کمزوری کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ ہاں اگر جس طریقے سے کسی نے دعوت دی کہ آج رات کو میرے یہاں پہ کھانے کی دعوت ہے، ایسا ہی تفصیلی وعدہ اگر اللہ کی طرف سے ہو جائے کہ آج رات کا کھانا میں تمہارے لیے بھیجوں گا، پھر انسان شک شبہ کرے، یہ تو ہے انسان کی ایمان کی کمزوری۔ لیکن اللہ کا روزی کا وعدہ انتہائی مبہم ہے۔ اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ میں تجھے آج روزی دوں گا، کل روزی دوں گا، پرسوں روزی دوں گا۔
کتنی روزی دوں گا، کس شکل میں دوں گا، کس کے واسطے سے دوں گا. بے روزی دینے کا تو وعدہ ہے لیکن اتنی تفصیل نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کمزور طبیعت کا انسان ہوتا ہے تو وہ تو شک شبہ میں پڑے گا. اس کو اپنے بیوی بچوں کو کھلانا ہے، خود اسے کھانا ہے. تو اس کو ایمان کی کمزوری نہیں کہتے. ایمان کی کمزوری کب ہوتی ہے کہ انسان کمانے میں حلال اور حرام کی رعایت کے بغیر بس جو آتا ہے آنے دو. یہ ہے ایمان کی کمزوری. ہری بات سمجھ میں؟ ہاں، ورنہ اگر انسان الجھن میں رہتا ہے معاشی اعتبار سے تو یہ انسان کی طبیعت کی کمزوری ہے. بہت سے بڑے بڑے لوگ ہیں اپنی طبیعت کی اسی کمزوری کی وجہ سے باقاعدہ معیشت کے اسباب اختیار کرتا ہے. انسان ملازمت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مارتا ہے تاکہ روزی ملے. تو یہ ہاتھ پاؤں مارنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، یہ انسان کی طبیعت کی کمزوری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ایسے لوگ جو انتہائی گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اللہ کو بھی نہیں مانتے، وہ روزی کے اعتبار سے بالکل نو ٹینشن ہوتا ہے، کوئی فکر نہیں ہے ان کو. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ بہت ایمان مضبوط ہے اس کا؟ دیکھو ماشاءاللہ کوئی فکر ہی نہیں ہے. دوسری طرف بیچارے بہت سے اللہ والے، بہت سے نیک طبیعت کے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، حضرت کوئی وظیفہ بتاؤ تاکہ روزی چلے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. تو کیا ہم یہ کہیں گے ایمان کمزور ہے اس کا؟ ہاں بھائی بولو تو صحیح. آ رہی نہیں سمجھنے بات؟ اوپر اوپر کی بات تو نہیں کر رہا ہوں نا. تو طبیعت کی کمزوری الگ ہے، ایمان کی کمزوری الگ ہے. ایمان کی کمزوری تو ہم اس وقت کہیں گے جب کہ انسان حلال حرام کی تمیز کے بغیر پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرے. ورنہ معاشی اعتبار سے، حالات کی وجہ سے، دنیا کے حالات کی وجہ سے، تجارتی حالات کی وجہ سے اگر انسان پریشان رہتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے وعدے پر اس کو بھروسہ نہیں ہے. نہیں، ایمان والے کو سب سے زیادہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ وعدہ مبہم ہے اس لیے انسان پریشان رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کا وہ وعدہ کب پورا ہو. ہری بات سمجھ. تو دیکھو ہے کیا چیز اور انسان سمجھ کیا رہا ہے. اسی طرح دوسری ایک مثال دے دوں. عام طور پر عورتوں کے لیے ایک جملہ بڑی حقارت سے کہا جاتا ہے کہ بھئی عورتیں فتنہ ہیں. کیا ہے بھئی؟ فتنہ ہے. تو اس سے عورتوں کی ایک طرح سے نقص ہے، ان کی کمی ہے، اس کو ظاہر کرنا ہوتا ہے. بھئی عورتیں فتنہ ہیں. حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ چھوڑ کے نہیں جا رہا. سب سے بڑا فتنہ عورتیں. تو اس سے نکال دیا مردوں نے، کہہ رہے بھئی عورتیں تو فتنہ ہیں. تو فتنے کے لفظ سے کتنی حقارت ٹپکتی ہے. حالانکہ فتنے کا مفہوم کیا ہے وہ ہم نے سمجھانے ہیں، بس ایسے ہی فتنہ کہنا شروع کر دیا. فتنے کا جو لفظ ہے یہ قرآن اور حدیث میں مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. فتنے کا لفظ کفر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. والفتنة اکبر من القتل، کہ کفر اور شرک کا قتل سے زیادہ برا ہے. گناہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. الا فی الفتنة سقطوا، یہ لوگ گناہ کے اندر پڑ گئے. عذاب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اللہم انی اعوذ بک من فتنة القبر، قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور ایک فتنہ یہ بھی ہے. تو یہ سوچو کہ بھئی فتنے کا صحیح مفہوم کیا ہے. فتنے کا صحیح مفہوم ہے کہ سونا یا چاندی کو آگ میں تپانا تاکہ وہ کھرا اور کھوٹا سامنے آ جائے. تو عورتوں کو جو فتنہ کہا گیا ہے وہ اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش عورت ہے. عورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ مردوں کے ایمان اور دین کو آزماتے ہیں کہ کون عورتوں کے بیچ میں رہ کر ان سے بچتا ہے اور کون ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو فتنے کا مطلب یہاں پہ وہ نہیں ہے جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے لیے امتحان کا ذریعہ ہے. سب سے بڑا امتحان جو مردوں کا کیا جاتا ہے وہ عورتوں کے ذریعے کیا جاتا ہے. یہ تو ہے مطلب کچھ، اور لوگ اسی جملے کو عورتوں کی حقارت وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو فکر اور سوچ اور خیالات کی تبدیلی کے لیے تیسری چیز میں نے بتائی کہ ہر چیز میں انسان صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، صحیح مطلب سمجھے اور لوگوں تک صحیح بات پہنچائے، تاکہ صحیح بات کان کے ذریعے سے جو دل اور دماغ میں بیٹھتی ہے تو پھر اس کے ذریعے سے انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے. سمجھ گئے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.